اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 272 کا درس ہوگا۔ اس آیت، یہ سبھی آیات، ویسے تو سارا قرآن مجید بڑا اہم ہے اور حکمت پوشیدہ ہیں، اور یہ آیت جو ہے وہ بھی ایک اہم مضمون پر مبنی ہے۔ ایک بات تو یہ آئی، لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ پر کسی کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، آپ پر کسی کو ہدایت پر لانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس پہ فوراً سوال کھڑا ہو جاتا ہے، ویسے تو نہیں کھڑا ہوتا ہے، لیکن یعنی ہم کھڑا کرتے نہیں ہیں سوال، یا عام طور پر ہماری سوچ کی سطح یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہاں جی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، اللہ قادر مطلق ہستی ہے، اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی خود مختاری سے دستبردار ہوئے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت، بہت بھاری اکثریت بلکہ کہوں گا میں، اللہ نے اس زندگی کو امتحان بنا کر ہمیں بھیجا ہے، اور اس امتحان کے لیے اختیار کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے زندگی کو امتحان بنایا ہے تو ہمیں مختار بھی بنایا ہے، کیونکہ امتحان اور اختیار لازم و ملزوم ہے۔ امتحان جب ہے تو پھر اختیار بھی ہے، اور اگر اختیار نہیں ہے تو امتحان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جب اختیار ہی نہیں ہے تو پھر امتحان کیسا؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، لیکن ہم اس کو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا، ہم سے مراد ہو گئی اب ہماری مذہب کی وہ تشریع جس کے تحت ہم نے اس اختیار سے دستبردار ہو گئے۔ ہمارے مذہبی تشریع کرنے والوں نے یہی سمجھایا نا، کہ نہ انہوں نے اپنے سے سوال کرنے دیا کہ ہم ان سے سوال کر سکیں، ان کی تشریع کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ انہوں نے پیدا ہی نہیں ہونے دیا ہمارے اندر۔ جی ہمیں کہا کہ کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیوں اپنے ایمان کو برباد کرتے ہو؟ ایمان سے گویا متصادم قرار دے دیا اس سوال کو، کہ جب ہم مختار نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو پھر ہمارا امتحان کیسا؟ چنانچہ ہم یعنی میں کہوں گا اپنی مذہبی تشریع کے تحت جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس کے تحت ہم اپنی خود مختاری سے، خود مختاری وہی اختیار، مجھے اختیار ہے تو اس کو کہوں گا میں خود مختاری، اس خود مختاری سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو بھئی جس کو ہدایت مل گئی اس کا کمال کیا ہے، جس کو گمراہ کیا اس کا قصور کیا ہے، اور ان دونوں کے لیے جنت اور جہنم کیوں ہے جب اللہ نے ہی یہ کیا ہے؟ تو یہ تقدیر کا جو تصور ہمارے ہاں، جو تشریع ہمارے ہاں رائج ہے، تو وہ ایسے سوالات پیدا نہیں ہونے دیتی، اور اس کو ایمان بنایا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم بس اسی طرح سے زندگی کو گزار رہے ہیں، زندگی کو شفاف نہیں بنا رہے۔ جو چند لوگ سوال پیدا کرتے ہیں ان کو ایسے لوگوں کی تشریحات سے جواب مل جاتا ہے کہ جنہوں نے اس سوال کو ایڈریس کیا اور اس کا جواب دیا، قرآن مجید سے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک طرف تو فرماتا ہے کہ من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، یہ بھی قرآن مجید ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ ہدایت جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے،
ہے نا. تو یہ دونوں میں تضاد آ گیا. اب تضاد رفع کرنا جو ہے نا وہ ہمارے اہل علم کا کام ہے. تو تضاد انہوں نے کیسے رفع کیا کہ جی بس جی اللہ قادر مطلق ہے، جو مرضی کرے، اور ہم کون ہوتے ہیں اس کا اپنا اس کو چیلنج کرنے والے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. بھی ابھی دو متضاد چیزیں ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ تو اس لیے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پہ جو میرا مطالعہ ہے مجھے سمجھ آئی اور جو اہل علم سے کچھ سیکھا، تو یہاں اللہ سے مراد ہو گئے، یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر سے ذمہ داری ہدایت پر لانے کی ختم کر دی. اسی طرح جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور جو دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر واعظ اور تلقین کا کام کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس ہدایت پر لائیں اور ان کو زبردستی اس ہدایت کا پابند بنائیں جس ہدایت کی وہ لوگوں کے سامنے تبلیغ، تلقین، تشریح اور تفہیم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. تبلیغ اسی کو کہتے ہیں. ایک تو ذمہ داری سے، یعنی تبلیغ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کے دل بدلنے کی ذمہ داری نہیں ہے. اب دل بدلنا جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ اب اللہ کا کام ہے. اللہ سے مراد ہے یہاں پہ اللہ کا قانون، اللہ کا قانون رشد و ہدایت. تو اللہ کا قانون رشد و ہدایت ہے جو روب عمل آ کر کسی کو ہدایت کے راستے پہ ڈالتا ہے یا گمراہی کے راستے پہ ڈالتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا قانون رشد و ہدایت. اب اللہ کا قانون رشد و ہدایت کیا ہے کہ جی جو انسان ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، جو انسان گمراہی چاہتا ہے وہ گمراہی پہ پڑ جاتا ہے. یہ ہے اللہ کا قانون رشد و ہدایت. تو ناظرین، یہ اللہ کا قانون رشد و ہدایت، اس کے تحت کوئی آدمی گمراہ ہوتا ہے اور اسی کے تحت ہدایت پاتا ہے. اور وہی ہو گیا جو میں نے بتایا کہ جس راستے پر انسان چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے. اور اب فیصلہ انسان کا ہے نا جی. تو چنانچہ اب اس طرح سے اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کسی کو ہدایت دینے کی اور کسی کو گمراہ، یعنی ہدایت دینے کی. گمراہ کرنے کے لیے تو نعوذ باللہ حضور تشریف ہی نہیں لائے نا، ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے. تو آپ کو ہدایت پر لانے کی انسانوں کو ہدایت پر لانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. اس معاملے میں انسان آزاد ہیں اور آپ نے ان کے سامنے ہدایت پیش کر دی ہے. اب جو چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کر لے قانون اللہ کے قانون رشد و ہدایت کے مطابق. جو چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کر لے اور جو چاہے اللہ کے قانون رشد و ہدایت کے مطابق اپنی گمراہی میں پڑا رہے. آپ گویا مبرہ ہو گئے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جناب یہ گمراہ کیوں رہا آپ کے جانے کے باوجود. آپ دنیا میں تشریف لے گئے تھے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا، ہدایت دی تھی، قرآن مجید دیا تھا، تو اس کے باوجود یہ لوگ سردار جو ہیں یہ کیوں گمراہ رہ گئے؟ آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہدایت کا پانا یا نہ پانا منحصر ہے اللہ کے قانون ہدایت پر، قانون رشد و ہدایت پر. اور وہ بیان ہو گیا کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے گا وہ ہدایت پالے گا، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو لوگوں، وہ تمہارے اپنے لیے ہی فائدے کا باعث ہے. اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، تو اور جو کچھ بھی تم بھلائی کا میں سے خرچ کرو گے، مال میں سے خرچ کرو گے، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، وہ اللہ کے ہاں تم موجود پاؤ گے، اس کا اجر بھی وہاں پہ محفوظ ہے، وہ تمہیں مل کر رہنا ہے. کیوں کہ اللہ نہیں ہے کہ کسی کا حق دبا لے. یہ انسان ہے جو حق دبا کر ظلم کرتے ہیں. تو اللہ نہیں ہے کسی کا، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے حق دبانے کی؟ ہاں جی، اللہ تو دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، اور اس کے خزانے ختم ہی نہیں ہوتے. تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاؤ، اللہ تمہیں 10 قدموں سے نوازے گا.
ہاں جی، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، اور اس سے بھی آگے 700 گنا، اور اس سے بھی آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ تو اس سے بھی زیادہ مستحق ہے، میں اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دوں گا۔ تو یہ مت کہا سمجھا کرو کہ اللہ کے لیے کیا ہے تو پتہ نہیں ملنا یا نہیں ملنا، پتہ نہیں قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ جب آپ نے خالصتاً للہ کیا ہے تو اللہ اس کو کیوں ریجیکٹ کرے گا؟ وہ تو قبول کرنے والی ذات ہے، اللہ قدردان ہے۔ تو اللہ لا تظلمون وانتم لا تظلمون، تم پہ یعنی تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تمہارے عمل کا کوئی پورے کا پورا بدلہ تمہیں ملے گا، اس بدلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔